بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 71۔ احد کے پہاڑ کے سامنے ایک دوسری پہاڑی تھی، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ ان لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب جنگ ہو اور ہم لوگ جیت جائے، فتح اور کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے یا ہم ہار جائیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتلاؤں۔ اس وقت تک تمہیں یہاں سے کسی بھی حالت میں ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، اب تو چھوٹی سی رہ گئی ہے، اور ایسی جگہ پر تھی کہ واپسی میں لشکر اگر آتا تو ادھر سے ہی آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بٹھایا تھا کہ اگر مشرکین کا لشکر پلٹنے لگے تو یہ لوگ معارض ہو جائے اور ان کو ادھر بڑھنے نہ دے۔ جہاں اس وقت شہداء کی قبریں ہیں، احاطہ بنا ہوا ہے، یہی میدان جنگ تھا، اور پہاڑی پر یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی مرحلے میں حضرات صحابہ نے اس قدر جی جان سے لڑائی کی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور جدھر بھی جس کو موقع ملا بھاگ گیا۔ ایک ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو مار ڈالا۔ چنانچہ میدان جنگ خالی ہو گیا اور صحابہ ان کے سامان کو سمیٹنے لگ گئے۔ جو لوگ اوپر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی اور کفار بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ نیچے نہیں اترے تو مال غنیمت سب دوسروں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ان میں سے تقریباً 40 آدمی اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا کہ دیکھو، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مال ملے یا نہ ملے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ مگر وہ سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا اور جنگ جیت لی گئی۔ الغرض یہ 40 حضرات اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مشرکین کے لشکر میں شامل تھے، ان کے ہاتھ میں ایک فوج کی ٹکڑی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میدان خالی ہو گیا ہے، انہوں نے ان 10 آدمیوں کو شہید کر کے سامنے کی جانب سے دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اس طرح سے بیچارے مسلمان دونوں جانب سے پس گئے اور ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا۔ یا تو بالکل 100% جنگ جیت لی گئی تھی یا اب شکست نظر آنے لگی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے نرغے میں آ گئے، اور ایک ملعون خبیث عبداللہ بن قمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا کہ آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی تیلیاں آپ کے چہرے انور میں گھس گئی، جس سے خون نکل پڑا۔ اسی طرح ایک ملعون نے آپ پر وار کیا تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور شیطان نے نعوذ باللہ یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتہائی جانثاری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کی طرح جم گئے کہ کوئی تیر آتا تھا اپنی پیٹھ پر لے لیتے تھے، کوئی نیزہ آتا تو اپنے سینے پر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے نہیں دیتے تھے، مبادا آپ کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو گویا کہ معاملہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جو حکمت عملی بنائی تھی اس پر وہ لوگ پوری طرح ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ کے ایک حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان امت کو ہو سکتا ہے، تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلنے کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ آپ اس لشکر میں خود تشریف فرما تھے، لیکن چونکہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی اس لیے معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا
انصار کو پکارا، مہاجرین کو پکارا، اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور دوبارہ جی جان سے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر فتح عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ جگہ پر چلے گئے، اور اعلان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے۔ تو صحابہ میں جو بددلی پھیل گئی تھی، جب یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور زندہ ہے، تو ان کے اندر پھر خون گرما گیا اور جوش پیدا ہو گیا، ورنہ اس خبر سے ایسا حال ہو گیا تھا، لوگ یہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہ رہے تو ہم بھی رہ کر کیا کریں گے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔